خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، رجب شریف کا پیارا مہینہ ہے اور ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ معراج کی حکمتیں بھی سننے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء اہل سنت نے، علماء حقہ نے اپنی کتب میں لکھی ہیں، اور یہ ایسا ایک طویل موضوع ہے کہ اس معراج مصطفیٰ کے ایک معجزے کے اندر بھی بے شمار معجزے ہیں۔ عروج ہی عروج ہے، بلندی ہی بلندی ہے، شان ہی شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلندیاں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو معجزے، شان، کمال عطا فرمائے، اور نبیوں کو جس دور میں وہ تشریف لائے اس دور کے لحاظ سے بڑے پیارے معجزے عطا فرمائے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے تو جادو کا زور ہے، بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر ہیں۔ فرعون نے بھی 70,000 جادوگر منگوائے تھے، انہوں نے کھلے میدان میں اپنے جادو کا زور دکھایا، رسیوں اور لاٹھیوں کے سام بنا کر چھوڑ دیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب اپنا عصا چھوڑا تو میدان ہی خالی ہو گیا، فرعون بھاگ گیا، اس کی ہوا نکل گئی۔ تو جادوگر سمجھ گئے کہ جادو اور ہے اور نبی کا کمال اور ہے، نبی کا معجزہ اور ہے۔ وہ سجدے میں گرے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، مقام پا گئے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کا دور ہے، لوگ بڑے بڑے مجسمے بناتے ہیں، مجسمہ سازی کا دور ہے، بڑی بڑی خوبصورت شکلیں بنا لیتے ہیں، پہاڑوں کو، پتھروں کو تراش کر۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے پہاڑ کو اشارہ فرمایا ہے تو بڑی خوبصورت اونٹنی نکل آئی ہے، گابن اونٹنی، اس نے بچہ بھی جنا ہے۔ ان کے مجسمے تو چل پھر نہیں سکتے، اللہ کے نبی کی اونٹنی چلتی پھرتی، کھاتی پیتی ہے، دودھ دیتی ہے، اس نے بچہ جنا ہے۔ جب قوم نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ مجسمہ سازی کا فن اور ہے، اللہ کے نبی کا کمال اور ہے، تو وہ نبی کے سامنے جھکے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے تو طب کا بڑا عروج ہے، علم طب، یہ علاج معالجے کا جو علم ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے علاج معالجے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو کمال یہ عطا فرمایا کہ آپ کے دم میں معجزہ ہے، وہ تو دوائی بنائیں گے، مرض دیکھیں گے، تشخیص ہوگی، ادھر آتے ہی پھونک ماریں گے، شفا یابی ہو جائے گی۔ وہ تو جس کی آنکھیں ہیں خراب ہیں اس کا علاج کریں گے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نبینا لے آؤ جس کی آنکھیں ہے ہی نہیں، میں پھونک ماروں گا آنکھیں اس کی بھی روشن ہو جائیں گی۔ چلو وہ تو مریضوں کا علاج کرتے تھے، فرمایا کو مر بھی جائے وہ لے آؤ، میں اس کو بھی زندہ کر دوں گا۔ اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 49 کے اندر بڑا واضح انداز میں خالق کائنات نے فرمایا۔ تو نبیوں کو جس دور میں بھیجا اس دور کے حساب سے شان، کمال، معجزے عطا فرمائے، اور جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے نبی کی تو آپ صرف ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں، مخصوص وقت کے لیے نہیں، بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے اور عالمین کے لیے رسول بن کر تشریف لائے۔ خود فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف، فرمایا کہ مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے بھی رسول ہیں، آسمانوں کی مخلوق کے بھی رسول ہیں، زمین والوں کے بھی رسول ہیں۔ کوئی ہویا دو چار ملکان دا حاکم، میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی۔ تو محبوب عالمین کے لیے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اور پھر قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ تو اب قیامت تک جتنی بھی لوگ ترقی کریں گے، ایجادات ہوں گی، وہ ایک دنیاوی طور پر بھی بڑے عروج تک پہنچیں گے جس طرح ایجادات ہو رہی ہیں، لیکن جب وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو پڑھیں گے تو ان کی عقل دنگ رہ جائے گی، بلکہ ان کی ساری ایجادات جب غور و فکر کریں گے تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکے گی، کیوں وہ اتنے خوبصورت انداز میں معراج پر گئے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جو مہینوں کی راہ ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان،
پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور ساتوں آسمانوں کے بعد جنت کی سیر، سدرۃ المنتہا، عرش، کرسی، پھر لامکاں۔ فرمایا کہ میں نے 70,000 نور کے پردے طے کیے، ایک پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ بھی 500 سال کی راہ تھی، لیکن اتنا لمبا چوڑا معراج کا یہ پروگرام، یہ سیر، لیکن وقت کتنا لگا۔ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے، خالق کائنات فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ پاک ذات ہے جو اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ بستر بھی ابھی گرم تھا، وضو کا پانی چل رہا تھا، زنجیر ہل رہی تھی۔ تو یہ اتنی جلدی میں سارا کچھ ہو جانا، یہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے جو انسانی عقل سے ورا الورا ہے، بلکہ اس معجزے کے اندر بھی ہر پہلو پر شان ہی شان ہے، کمال ہی کمال ہے، ان کی عظمت و شان کے ڈنکے ہیں۔ تو کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اللہ نے بڑھائی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا اور ایسی شان عطا فرمائی، تو کسی عاشق نے کیا خوب کہا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں میں تیرے جیا کوئی نہیں، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔